بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ منطقی دلالات لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاصل و ینبغی ان یعلم ان الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ سے دلالات لفظیہ وضعیہ کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ دلالات لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک دلالت مطابقی، نمبر دو دلالت تضمنی، نمبر تین دلالت التزامی۔ دلالت مطابقی کی تعریف جس میں لفظ پورے معنی موصولہ پر دلالت کرے، جس میں لفظ جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ دلالت تضمنی کی تعریف جس میں لفظ معنی موصولہ کی جز پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت فقط حیوان پر یا فقط ناطق پر۔ دلالت التزامی کی تعریف جس میں لفظ نہ موصولہ مکمل موصولہ پر دلالت کرے، نہ معنی موصولہ کی جز پر دلالت کرے، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی موصولہ سے خارج ہو اور موصولہ کو لازم ہو۔ لازم کی تعریف امر خارج کا اس طرح ہونا کہ معنی موصولہ سے ذہن اس امر خارج یعنی لازم کی طرف منتقل ہو جائے۔ نکلا ہے لزوم سے۔ لزوم کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لزوم ماہیت، نمبر دو لزوم ذہنی، نمبر تین لزوم خارجی۔ لزوم ماہیت کی تعریف لزوم ماہیت وہ لزوم ہے جس میں لازم ملزوم کو ذہن اور خارج دونوں میں چمٹا ہوا ہو، جیسے زوجیت چار کو خارج اور ذہن دونوں میں چمٹی ہوئی ہے۔ ذہنی کی تعریف لزوم ذہنی وہ لزوم ہے جس میں لازم ملزوم کو فقط ذہن میں چمٹا ہوا ہو، نہ کہ خارج میں۔ جیسے انسان کا کلی ہونا یہ صرف ذہن میں چمٹا ہوا ہے، خارج میں نہیں چمٹا ہوا، خارج میں چمٹا ہوا نہیں۔ لزوم خارجی کی تعریف لزوم خارجی وہ لزوم ہے جس میں لازم ملزوم کو صرف خارج میں چمٹا ہوا ہو، نہ کہ ذہن میں، جیسے آگ کو جلانا اور پانی کو ڈبونا، یہ خارج میں چمٹا ہوا ہے، ذہن میں نہیں۔ کیونکہ اگر ان کا ذہن میں تصور کریں تو ذہن کا جلنا اور ڈوبنا لازم آئے گا۔ ذہنی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لزوم عقلی، نمبر دو لزوم عرفی۔ لزوم عقلی کی تعریف لازم کا ملزوم سے جدا ہونا عقلاً محال ہو، جیسے بصر کا ہما سے جدا ہونا عقلاً محال ہے۔ لزوم عرفی کی تعریف لازم کا ملزوم سے جدا ہونا عرفاً محال ہو، جیسے حاتم طائی سے سخاوت کا جدا ہونا عرفاً محال۔ ترجمہ سن لو بھائی۔ فاصل یہ فاصل ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ مناسب ہے کہ اس بات کو جان لیا جائے کہ بے شک دلالت لفظیہ وضعیہ التي لها العبرة في المحاورات والعلوم جس کا محاورات اور علوم میں اعتبار کیا جاتا ہے، علی ثلاثۃ انحاء تین قسموں پر منقسم ہے۔ احدها ان میں سے ایک دلالت مطابقی ہے، وہی ان يدل اللفظ لا تمام ما وضع ذلك اللفظ له، اور دلالت مطابقی وہ دلالت ہے جس میں وہ دلالت ہے کہ لفظ اس تمام معنی پر دلالت کرے، وضع ذلك اللفظ له جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا، کا دلالت لفظ الانسان علی مجموع الحیوان والنطق، جس طرح کے لفظ انسان کی حیوان ناطق کے مجموعے پر دلالت، اور ان تین قسموں میں سے دوسری قسم دلالت تضمنی ہے، اور دلالت تضمنی یہ ہے کہ لفظ معنی موصولہ کی جز پر دلالت کرے، جیسے لفظ انسان کا فقط حیوان پر یا فقط ناطق پر دلالت کرنا، اور ان تین قسموں میں سے تیسری دلالت الزامی ہے، اور دلالت الزامی یہ ہے کہ لفظ معنی موصولہ پر دلالت نہ کرے اور نہ ہی اس کی جز پر دلالت کرے، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو خارج ہو، معنی موصولہ کو لازم ہو۔ واللازم ما ينتقل الذہن من الموضوع له الیہ لازم وہ ہے ذہن ملزوم سے جس کی طرف منتقل ہو جائے، جیسے انسان کی دلالت قابل علم و صنعت کتابت پر، اور لفظ اما کی دلالت بصر پر۔ فاصل التضمنیہ والالزامیہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلالت تضمنی الزامی اور دلالت مطابقی کے درمیان نسبت بیان فرما رہے ہیں۔ دلالت تضمنی الزامی اور دلالت مطابقی کے درمیان
دلالت تضمنی الزامی اور دلالت مطابقی کے درمیان نسبت بیان فرما رہے ہیں. دلالت تضمنی اور مطابقی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہے، یعنی دلالت تضمنی دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ دلالت تضمنی جز ہے اور دلالت مطابقی کل ہے. جز کل کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور دلالت تضمنی یہ تابع ہے اور دلالت مطابقی مطبوع ہے، تابع مطبوع کے بغیر ہے نہیں پایا جاتا. اور دلالت مطابقی کا دلالت تضمنی کے بغیر پایا جانا ممکن ہے. دلالت پایا جانا ممکن ہے کیونکہ کل ایسا معنی ہو سکتا ہے جس کو کوئی چیز لازم ہے نہ ہو، کل ایسا معنی بسیط ہو سکتا ہے جس کو کوئی چیز لازم ہے نہ ہو، تو اس صورت میں دلالت مطابقی تو پائی جائے گی لیکن دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی. التزامی اور دلالت مطابقی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہے. دلالت التزامی اور دلالت مطابقی کے درمیان بھی نسبت عموم خصوص ہے، مطلق ہے، یعنی جہاں دلالت التزامی پائی جائے گی، یعنی دلالت التزامی دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی کیونکہ دلالت الزامی یہ لازم ہے اور مطابقی ملزوم ہے، لازم ملزوم کے بغیر نہیں پایا جاتا. لیکن دلالت مطابقی دلالت التزامی کی بغیر پائی جا سکتی ہے اور دلالت مطابقی کا دلالت الزامی کے بغیر پایا جانا ممکن ہے، کیونکہ ملزوم ایسا ہو سکتا ہے جس کو کوئی چیز لازم ہے نہ ہو. تو صورت میں دلالت مطابقی تو پائی جائے گی لیکن دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی. دلالت تضمنی دلالت مطابقی تو پائی جائے گی لیکن الزامی نہیں پائی جائے گی. آگے آ گیا دلالت الزامی اور تضمنی، ان کی آپس میں نسبت کیا ہے؟ دلالت تضمنی اور الزامی کے درمیان نسبت عموم خصوص میں واجہن ہے، یعنی کہیں تو دلالت الزامی اور تضمنی جمع ہو جائیں گے، کہیں تو دلالت تضمنی اور الزامی دونوں جمع ہو جائیں گی، اور کہیں صرف دلالت تضمنی پائی جائے گی الزامی نہیں پائی جائے گی، اور کہیں دلالت الزامی پائی جائے گی دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی. فائدہ نسبت کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 نسبت تساوی، نمبر 2 نسبت عموم خصوص مطلق، نمبر 3 نسبت تباین، نمبر 4 نسبت عموم خصوص میں واجہن، اور ان کا آگے تفصیل سے بیان آ جائے گا. ترجمہ سن لو بھائی، یہ فصل ہے تضمنی اور الزامی لا توجدان بدون المطابقت، مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتی. ذالک، اور اس کی دلیل جو ہم نے پڑھی ہے، اس لیے کہ بے شک جز لا یتصور بدون الکل، کل کے بغیر متصور نہیں ہوتا، اور اسی طرح لازم ہے ملزوم کے بغیر متصور نہیں ہوتا، اور تابع مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور مطابقی تحقیق کبھی کبھی ان دونوں کے بغیر پائی جاتی ہے اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ لفظ ایسا معنی مزید ہو جس کے لیے نہ کوئی جز اور نہ ہی اس کے لیے کوئی لازم ہو. فین قلت لا نسلم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کو نقل کر کے کل نہ سے اس کا جواب دے رہے ہیں. معترض اعتراض کرتا ہے آپ نے کہا کل ایسا معنی ہو سکتا ہے، معترض اعتراض کرتا ہے آپ نے کہا کوئی ایسا معنی ہو سکتا ہے جس کو کوئی چیز لازم ہے نہ ہو. ہم آپ کی یہ بات تسلیم ہے نہیں کرتے، ہم آپ کی یہ بات تسلیم ہے کیونکہ ہر معنی کو کوئی نہ کوئی چیز لازم ہوتی ہے، ہر معنی کو کوئی نہ چیز لازم ہوتی ہے، اور اگر کوئی اور چیز لازم نہ ہو تو کم از کم وہ اپنے آپ کا غیر تو نہیں ہوگا، اپنے آپ کا غیر تو نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کا غیر نہ ہونا یہ بات اس کو لازم ہو جائے گی، یہ بات اس کو لازم ہو جائے گی. جب یہ بات اس کو لازم ہو جائے گی تو معنی کے لیے کسی نہ کسی لازم کا ثبوت ہو جائے گا، معنی کے لیے کسی نہ کسی لازم کا ثبوت ہو جائے گا. جب معنی کے لیے لازم ثابت ہوگا تو پھر جہاں دلالت الزامی پائی جائے گی وہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی، اور جہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی وہاں دلالت التزامی بھی پائی جائے گی. تو اس صورت میں دلالت الزامی اور مطابقی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق نہیں ہوگی بلکہ نسبت تساوی ہوگی، بلکہ نسبت تساوی. سب سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے. لازم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لازم بین، نمبر 2 لازم غیر بین. لازم بین کی تعریف جس کا لزوم واضح ہو،
دوسری دلیل کا محتاج نہ ہو، لازم غیر بین کی تعریف جس کا لزوم واضح نہ ہو بلکہ دوسری دلیل کا محتاج ہو۔ لازم بین کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لازم بین بالمعنی الاخص، نمبر دو لازم بین بالمعنی الاعم، اور لازم غیر بین کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لازم بین غیر بین بالمعنی الاخص، نمبر دو لازم غیر بین بالمعنی الاعم۔ لازم بین بالمعنی الاخص کی تعریف وہ لازم کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خود بخود حاصل ہو جائے، جیسے عما کے تصور سے بصر کا تصور خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، اور لازم بین بالمعنی العام کی طریق وہ لازم کے لازم اور ملزوم دونوں کے تصور اور ان کے درمیان نسبت کے تصور سے ان دونوں کے درمیان لزوم کا یقین ہے خود بخود حاصل ہو جائے، جیسے زوجیت اربع کو لازم ہے، اب چار اور جفت کے معنی کا تصور کرنے سے ان دونوں کے درمیان لزوم کا یقین ہے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ لازم غیر بین بالمعنی الاخص کی تعریف وہ لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خود بخود حاصل ہے نہ ہو بلکہ دوسری دلیل کا محتاج ہو، اور لازم ہے غیر بین بالمعنی الاعم کی تعریف وہ لازم ہے کہ لازم اور ملزوم کے تصور اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے تصور سے ان دونوں کے درمیان لزوم کا یقین خود بخود حاصل نہ ہو بلکہ دوسری دلیل کا محتاج ہو، بلکہ دوسری دلیل کا محتاج ہو۔ اب جواب سن، جواب ہماری یہاں لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے کہ ملزوم سے ذہن لازم کی طرف خود بخود منتقل ہو جائے، ملزوم سے لازم کی طرف ذہن خود بخود ملزوم سے لازم کی طرف ذہن خود بخود منتقل ہو جائے، اور لیسا غیرہ یعنی وہ اپنے آپ کا غیر نہیں ہوتا، یہ بس بات اس کو لازم ہے، اور لیسا غیرہ یہ لوازم میں بینہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہم معانی کا تصور کرتے ہیں تو ذہن غیر کی طرف منتقل نہیں ہوتا، غیر کی طرف منتقل نہیں ہوتا تو لیسا غیرہ کی طرف منتقل ہونا یہ تو دور کی بات ہے، لیسا غیرہ کی طرف منتقل ہونا یہ تو دور کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی معنی ایسا ہو سکتا ہے، معنی ایسا ہو سکتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی چیز لازم ہو، جب کوئی معنی ایسا ہو سکتا ہے بھائی، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی معنی ایسا ہو سکتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی چیز لازم ہے نہ ہو، کوئی نہ کوئی چیز لازم ہے نہ ہو، تو اس صورت میں جہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی وہاں دلالت التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں ہوگا، لہذا دلالت التزامی اور مطابقی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہی ہے، نسبت تساوی نہیں ہے۔ فین کلتا پھر اگر تو کہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایسا معنی پایا جائے جس کے لیے کوئی لازم نہ ہو، کیونکہ بے شک لکل معنی ہر معنی کے لیے کوئی نہ کوئی یقینی طور پر لازم ہوتا ہے، اور کم از کم یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کا غیر تو نہیں ہے، اپنے آپ کا غیر تو قلنا ہم کہتے ہیں المراد باللازم، لازم سے مراد وہ لازم بین ہے کہ ذہن ملزوم سے اس کی طرف منتقل ہو جائے، وقولہ کا لیسا غیرہ، اور تیرا قول لیسا غیرہ لیسا من اللوازم البینات، لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، لأن کثیرا ما نتصور المعانی ولا یخطر ببالنا معنی الغیر فضلا عن کونہ لیسا غیرہ، اس لیے کہ بے شک ہم کثیر مرتبہ معانی کا تصور کرتے ہیں، ولا یخطر ببالنا معنی الغیر، ببالنا اور ہمارے دل میں معنی الغیر غیر کا معنی کا خیال نہیں کھٹکتا، لا یخطر خیال نہیں کھٹکتا، چے جائے کہ اس کا لیسا غیرہ ہونا، چے جائے کہ اس کا لیسا غیرہ ہونا۔